السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کا بہت پیارا اور بہت مبارک مہینہ ہے، اور آج رمضان المبارک کے مہینے کا 17واں روزہ ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس کسی کا انتقال رمضان المبارک کے مہینے میں ہو جائے، اللہ رب العالمین اسے سوال جواب، قبر میں جانے کے بعد جو سوال جواب ہوتے ہیں، سوال جواب سے بھی بچا لیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا سے جانے والا ایمان والا ہوتا ہے، اگرچہ وہ ہماری نظر میں کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، لیکن پیدا کرنے والے اللہ فرماتے ہیں، او میرا بندہ، او میری بندی، تو رمضان کے مبارک مہینے میں دنیا چھوڑ کر آیا ہے یا دنیا چھوڑ کر آئی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ پیدا کرنے والے اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں دنیا سے جانے والوں کو ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، لیکن اتنی بات فائنل اور طے شدہ ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے نہ آیا ہے، نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ہمیں یہی بات سمجھا رہے ہیں، جب دنیا میں ہم کسی کے انتقال کی خبر سنیں، اس وقت فوراً یہ سوچ لینا چاہیے، آج اس کے انتقال کی خبر مجھے دی جا رہی ہے، لیکن وہ دن بھی آئے گا میرے انتقال کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ مہمان ہے، یہی کہتے ہیں نا، رمضان کا مہینہ مہمان ہے، آیا ہے چلا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے رمضان کا مہینہ مہمان نہیں ہے، مہمان ہم خود ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو قیامت تک بار بار آتا رہے گا، لیکن آئندہ رمضان میں ہمارے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عید عربی زبان کا ایک لفظ ہے، عربی زبان کا ایک شبد ہے۔ عید کے معنی بار بار لوٹ کر واپس آنا۔ عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں کہ عید قیامت تک بار بار لوٹ کر واپس آئے گی، لیکن اس کے منانے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے منانے والے تو آتے جاتے رہیں گے۔ بہت سے لوگ تھے گزشتہ رمضان میں ہمارے درمیان میں تھے، اس رمضان میں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑی زبردست اور بڑی اونچی شان نصیب فرمائی۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، اللہ پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے، ابھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
8 یا 9 سال کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچے ہیں، مکے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لوگ دکھی ہو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، او پیدا کرنے والے اللہ تو بارش برسا دے۔ اور پانی ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر آدمی کی زندگی بولو گزر سکتی نہیں ہے۔ اب مکے والے دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے، مکے والے اللہ سے کہہ کر تھک گئے، او کعبہ کے پیدا کرنے والے اللہ پانی برسا دے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف گئے اور حضور نے صرف اپنا چہرے مبارک اٹھایا، جیسا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے مبارک اٹھایا، اللہ پاک نے آسمان سے پانی برسانا شروع کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب چہرہ مبارک کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتا تب بھی میں پانی برسا دیتا۔ حالانکہ ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑے مرتبے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بولو کوئی گناہ نہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں۔ ارے جن کے لیے جنت کو سجایا گیا ہو، جن کی صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو قائم کیا ہو، وہ کیسے پیارے نبی ہوں گے؟ پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں جب رمضان کا مہینہ جانے والا ہوتا تھا تو ایک دعا مانگا کرتے تھے، الہ العالمین یہ رمضان کا مہینہ میرا آخری رمضان نہ ہو۔ ہمارے نبی کے دعا کے الفاظ سنو، میں عربی کا ترجمہ کر رہا ہوں، الہ العالمین یہ رمضان کا مہینہ میرا آخری رمضان نہ ہو، یعنی رمضان کے مہینے میں نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، آئندہ بھی مجھے موقع دے دینا کہ روزے رکھنے مل جائے، آئندہ بھی مجھے موقع دے دینا کہ واپس تراویح پڑھنے کا موقع مل جائے۔ پھر ہمارے نبی دعا مانگتے، الہ العالمین اگر تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ میرا آخری رمضان ہے، یعنی آئندہ اب میں رمضان میں نہیں رہوں گا، اگر تو نے ایسا فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ میرا آخری رمضان، اس لیے کہ جانا تو ہر کسی کو ہے، ارے شان والے نبی، مقام والے نبی، مرتبے والے نبی، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت دین کون سا تھا، دنیا کا سب سے اچھا دین کون سا تھا، تو وہ دین جس دن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور اگر کوئی یوں پوچھے کہ دنیا کا سب سے بڑا صدمے والا دین کون سا تھا، تو وہ دین جس دن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ تو ہمارے نبی اپنی دعاؤں میں مانگتے تھے کہ اللہ یہ رمضان کا مہینہ میرا آخری رمضان نہ ہو، آئندہ مجھے پھر موقع ملنا چاہیے رمضان کی برکات و ثمرات حاصل کرنے کا۔ لیکن اللہ اگر تو نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ میرا رمضان کا مہینہ آخری رمضان ہے، تو اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تو نے رحم فرما لیا، نہ کہ ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری رحمت سے محروم رہ گئے۔ یعنی رمضان کا مہینہ بھی آخری اور مغفرت نہ ہوئی تو بولو پھر اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہمارے نبی تو شان والے نبی تھے، مقام والے نبی تھے، لیکن امت کو تعلیم دی ہے۔ اس لیے میرے پیارو، جیسے رمضان کا مہینہ مکمل ہونے کو ہے، اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن ہماری زندگی بھی مکمل ہو جائے گی۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 17واں روزہ، آپ اندازہ لگاؤ جن لوگوں نے روزے رکھے، جن لوگوں نے تراویح پڑھی، ان کے بھی دن گزر گئے، جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کے بھی دن گزر گئے۔ دین ٹھہرنے والے نہیں ہوتے، دین تو گزرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آج کا دن تو وہ دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت 313 کی چھوٹی سی جماعت ہے، اور سامنے مقابل میں 1000 کا دشمنوں کا لشکر ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے لوگوں نے دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہے، قربانی دینے والے معصوم بچے بھی موجود تھے۔ صحابہ کرام کو ہمارے نبی سے بڑی محبت تھی، بس اللہ پاک ہمیں بھی وہ محبت نصیب فرمائے۔ لیکن رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، بس آج کی مجلس میں ہم نیت کر لو، اللہ نے ہمیں اللہ کے گھر میں جمع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نیت کرو جتنے دن باقی ہیں رمضان کی ان کی قدر کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ قدر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ گناہ نہیں کریں گے، رمضان کے مہینے میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے ہم پر کوئی مشکل یا نہیں ڈالی ہے، روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ ایک اللہ کے ولی کو مانتے ہیں، پیران پیر، عالم ربانی، محبوب سبحانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا آپ کو محبت ہے؟ ارے اللہ کے ولیوں سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا میں پوچھتا ہوں، اگر آپ کو محبت ہے تو بتاؤ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی امی کا نام کیا تھا؟ معلوم ہے کسی کو؟
ایسی محبت جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو ہر چیز معلوم ہوتی ہے. گرل فرینڈ سے محبت ہو گئے تو اس کی ماں کا بھی نام معلوم ہے, اس کے باپ کا بھی نام معلوم ہے, کون سے وقت پر نکلتی ہے وہ بھی معلوم ہے, اس کو کیا چیز پسند ہے وہ بھی معلوم ہے. اور یہ پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اس لیے میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں میرے پیاروں, اصل ہماری محبت صحیح محبت ہونی چاہیے. محبت اللہ کے لیے ہو, محبت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا نام تھا فاطمہ. بولو کیا نام یاد رکھو گے؟ فاطمہ. لیکن لوگ فاطمہ نہیں کہتے تھے, لوگ ام الخیر کہتے تھے. ام الخیر یعنی بھلائیوں کی ماں. اس لیے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے پیارے بچے تھے, اتنے نیک تھے کہ ان کی نیکی کو دیکھ کر لوگ ان کو فاطمہ نہیں کہتے تھے, لوگ ان کو ام الخیر کہتے تھے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کیا فرماتی ہے؟ میرے پیٹ میں حمل رہا, میرے پیٹ میں بچہ رہا, میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھا. یہاں آسمان پر مجھے رمضان کا چاند نظر آیا, زمین پر مجھے عبد القادر جیلانی نظر آ گئے. یعنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں بولو کب آئے؟ رمضان کی چاندویں رات کو دنیا میں تشریف لائے. ہاں دنیا سے جانے کا مہینہ ربیع الاخر کا مہینہ, جس میں علماء نے 11ویں یا 17ویں تاریخ بیان فرمائی ہے, لیکن دنیا میں آئے رمضان المبارک کی چاندویں رات کو. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں فرماتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سحری سے لے کر افطاری تک دودھ پلاؤں تو میرا بیٹا دودھ نہ پیے, اور افطاری سے لے کر سحری تک دودھ پلاؤں تو میرا بیٹا دودھ پیے. یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں فرماتی ہے, یہ میرا پیارا بیٹا عبد القادر امت محمدیہ کا ایسا پہلا شخص تھا جس نے پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھ لیے. اللہ نے کیا زبردست مقام اور مرتبہ دیا تھا. تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں, ابھی کچھ دن رمضان کے باقی ہیں, ہم قدر کریں گے انشاءاللہ, روزے رکھیں گے انشاءاللہ. حدیث شریف میں موجود ہے رمضان کا ایک روزہ کسی نے بغیر کسی شرعی عذر کے, بغیر کسی مجبوری کے چھوڑا, اس کی قضا میں وہ پوری زندگی روزے رکھتا چلا جائے. صرف ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, پوری زندگی کے رمضان نہیں, بلکہ رمضان کا مہینہ چلے جانے کے بعد ہر مہینے اس کے روزے میں گزرتے چلے جائے, یہاں تک کہ وہ پوری زندگی روزے رکھیں, پھر بھی رمضان کے ایک روزے کا بولو بدلہ حاصل ہو سکتا نہیں ہے. اس لیے میرے پیاروں اس کی قدر کریں گے. آخری عشرہ جب آنے کو ہوتا ہے تو لوگ نماز میں بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تراویح میں تو شروع عشرے سے کم ہوتے ہیں, لیکن آخری عشرے میں نماز میں بھی کم ہوتے ہیں. تو آج 2 کام کی نیت کر لو, کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر یہ 2 کام ہم نے اپنی زندگی میں کر لیے, دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے, دنیا والے ہم سے محبت کرے نہ کرے, پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا. بولو جسے اللہ اچھا کہہ دے, دنیا والوں کے اچھا برا کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز کا ہو انشاءاللہ. کب سے؟ آپ کہتے ہیں کہ مول صاحب کیسی باتیں کرتے, نماز تو پڑھتے تو ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں تو میں پہلی صف میں کھڑا رہتا ہوں. ہاں ماشاءاللہ, اللہ قبول فرماوے. لیکن جیسا عید کا چاند نظر آئے گا اور ظہر کی نماز میں جب ہماری مسجدوں کا حال دیکھیں گے تو پھر ہمیں یہ اعلان ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ بھئی جو مسجد رمضان میں کھلی تھی رمضان کے بعد بھی کھلی ہوئی ہے, بند نہیں ہو گئی ہے. اس لیے میرے پیاروں, نمازیں صرف جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں, رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو, رو رو کے مانگو کہ اللہ جیسے تو نے رمضان میں نماز پڑھوائی ہے میرے مولا, رمضان کا مہینہ چلے جانے کے بعد بھی اب مجھے نماز سے ایسی محبت عطا فرما دے کہ جب تک موت نہ آوے تب تک میں نماز نہ چھوڑوں. کہو انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے, اللہ کے سامنے جھکیں گے. دین رات کے اللہ پاک نے کتنے گھنٹے عطا فرمائے؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے میں اللہ نے ہم سے مانگا 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ. اللہ کے سامنے جھکیں گے, دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکا دے گا. اور اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے پھر دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا. اللہ سے دل سے دعا کر لو, اللہ ہم سب کو نمازوں سے محبت نصیب فرمائے. حضور نے فرمایا میرا وہ امتی جس نے نمازوں کا اہتمام کیا, اللہ پاک اس کے لیے حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں, اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں. شیطان مردود کے حملے سے دنیا میں بھی اللہ پاک حفاظت فرما لیتے ہیں, اور جب موت آتی ہے تو شیطان مردود کی پوری یہ کوشش رہتی ہے کہ دنیا سے جانے والا کوئی انسان کلمے کے ساتھ دنیا سے نہ جائے, ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے,
تو شیطان مردود اسے بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے. لیکن حدیث شریف میں موجود ہے میرا وہ امتی جس نے نمازوں کا اہتمام کیا، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے شیطان مردود کو اس کے پاس سے دور کر دیتے ہیں، خود کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں. اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو؟ بولو نہیں ہو سکتا ہے. اس لحاظ سے نیت کر لو کہ نماز کو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. دوسری بات میں نے کہا 2 کام کی نیت کرنی ہے. نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہ کرو. کما تدین تودان، جیسا کرو گے بولو ویسا بھرو گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو. بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ. جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو. کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے کرنے والے کبھی سکون و اطمینان کی نیند سو سکتے نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون کو چھین لیتے ہیں. ہزاروں تعویذات والے باپوؤں کے چکر وہ کاٹتے پھرتے ہیں، لیکن جب کسی کا دل ہماری ذات سے دکھا ہوا ہے، کسی کا حق ہم نے مارا ہوا ہے، تو کوئی دنیا کا تعویذ والا باپو اس کا علاج کر سکتا نہیں ہے. ہاں، جسے ستایا ہے، جسے تکلیف پہنچائی ہے، جس کا حق مارا ہے، اسے تو کبھی نہ کبھی راحت مل جاتی ہے، اسے تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن ستانے والوں کو کبھی سکون ملتا نہیں ہے. آخری حدیث، آپ لوگ سنتے سنتے تھکے نہ تھکے، میں بولتے بولتے تھک گیا. آخری حدیث سنیں گے توجہ سے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے. پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانیوں میں گزر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو پھر استغفر اللہ، پھر کہو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بدر کا دن ہے، استغفر اللہ. معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے، او میرے بندے، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. کبھی کبھی ہم دنیا والوں سے معافی مانگتے ہیں تو تانا بھی دیتے ہیں. کیا تانا دیتے ہیں؟ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم حج میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں. تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم عمرہ میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں. تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہے اس لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں. لیکن پیدا کرنے والا اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر کہو ایک مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ. اگر آپ اپنی زندگی میں دکھی ہیں، آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں، حلال پاکیزہ روزی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا جنات کا کوئی اٹیک آپ کو محسوس ہو رہا ہے، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا استغفار بتاؤں. قرآن کریم کے 18ویں پارے میں ہے، بہت چھوٹا استغفار ہے. اگر آپ کا حق کسی نے مارا ہوا ہے، آپ کے پیسے لے لیے لیکن واپس دینے کا نام نہیں لیتا ہے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کی فکر میں ہے، آپ کے ساتھ ہر طرح کی دشمنی میں آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تو ایک استغفار ہے قرآن کریم کا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. بس یہ چھوٹا سا استغفار ہے، صرف 313 مرتبہ روزانہ پڑھو کم سے کم. اگر زیادہ پڑھ سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم 313 مرتبہ پڑھو، اور انشاءاللہ پڑھنے کے بعد آپ اپنی زندگی میں ضرور جس مقصد کے لیے پڑھتے ہو اس مقصد میں اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے گا. بہت چھوٹا استغفار ہے. رب، اے ہمارے پالنے والے، رب اغفر، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، ورحم، اور مجھ پر رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین. بولو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم کرنے والا کون ہے؟ تو اس استغفار کو یاد کر لو، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. بہت چھوٹا سا استغفار، اور یہ قرآن کریم کی آیت
رب اغفر، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے پڑھ کر سنایا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 313 مرتبہ پڑھو گے، زندگیوں میں چین سکون۔ اگر نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے پھر بھی پڑھو کہ اللہ میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر نمازوں کا اہتمام کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے، اس استغفار کا اہتمام کرو، اللہ پاک نمازوں میں بھی دل لگا دے گا۔ رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اس استغفار کو پڑھو، اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی کے دروازے ایسے کھولے گا کہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے مجھے روزی کیسے عطا فرما دی۔ تو اس استغفار کا خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، سچے دل سے صرف ایک مرتبہ کہہ دو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے او میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ دیکھو پیدا کرنے والے اللہ کی رحمت دیکھو، گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا۔ زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے گناہ کیا، زمین ہماری نیکی کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، زمین ہمارے گناہ کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، زمین بھی وہ گناہ بھول جاتی ہے۔ لیکن میرے پیارو، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، نیت کرو ماں باپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، ماں باپ کو ہمیشہ راحت پہنچائیں گے اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میرے جس امتی نے اپنے ماں باپ کو راحت پہنچائی، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اگر دنیا میں موجود ہیں تو ان کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دنیا میں موجود نہیں ہے تب بھی اللہ پاک نے راستے کھولے رکھے ہیں کہ ان کے لیے استغفار کا اہتمام کرے، ایصال ثواب کے دروازے ان کے لیے کھولتا رہے، ان کی نیت سے صدقات و خیرات ہو، ان کی نیت سے نوافل کا اہتمام ہو۔ تو دونوں آپشن اللہ پاک نے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے جنت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جنت خود اس کا انتظار کرے گی۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا میرے اس امتی کو اللہ پاک ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی، اللہ کی رضا والی موت نصیب فرمائیں گے۔ تو کہو انشاءاللہ اپنے ماں باپ کو کبھی دکھی نہیں کریں گے۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ظالم کی پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے، اور جب ظالم کو اللہ پاک پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے بولو کوئی دنیا کا تعویذ والا بابو بچا سکتا نہیں ہے۔ سامنے والا کمزور ہے، پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے، پیدا کرنے والا اللہ کمزوروں کی طرف سے ضرور جواب دیتا ہے۔ تو میرے پیارو بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرماوے۔ جن مرحومہ کا انتقال ہوا اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ پاک گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ہمارے ماسٹر صاحب کے کیا والدہ تھے، کچھ دن پہلے انتقال ہوا، اللہ پاک ان کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ہماری سوسائٹی میں، رویل پاک سوسائٹی میں جہاں میں نماز پڑھاتا ہوں وہاں بھی بیچارے ایک کینسر کی مریض ہے، ایک عورت تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ان کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیاروں، کسی کی دنیا سے جانے پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر روکنے والے ہوتے تو ہم ہمارے آقا کو کیوں دنیا سے پردہ فرمانے دیتے، نہ فرمانے دیتے۔ ہمارے نبی کو، صحابہ کرام کو ہمارے نبی سے کیسی محبت تھی، اور ہمارے نبی بھی صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، صحابہ بھی ہمارے نبی سے محبت کرنے والے، لیکن ایک نہ ایک دن ہر ایک کا فکس ہے، بس اسی پر ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اللہ نے جس کا جو دن مقرر کیا ہوا ہے وہ دن تو آنا ہی والا ہے، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ وہ گھڑیاں ہم سب کے لیے آسان فرماوے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔
پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو. 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں گے 10 پارے پڑھنے کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھیں گے 20 پارے پڑھنے کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھیں گے 30 پارے پڑھنے کا ثواب. یعنی 30-35 سیکنڈ میں ہم پورے قرآن کریم کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ ثواب مرحومہ جن کا انتقال ہوا ان کو پہنچا دو، اور جن جن ہمارے احباب کو پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارے جن مرحومین مرحومات کو پہنچانا چاہتے ہیں ان کو پہنچا دو، بلکہ پوری امت کو پہنچا دو. ہمارے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اور اللہ پاک ان کو بھی ثواب پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.